وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ اصل میں تو قاری عظیم اختر صاحب کا یہاں پروگرام تھا، لیکن آصف صاحب جو کہ بڑے قریبی میرے دوست ہیں، ان سے انہوں نے پھر مجھے فون کروا کے کہا کہ آپ وہاں پہ ضرور جو ہے وہ حاضری دیں، اور یقیناً میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ احباب قاری صاحب کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے۔ ان جیسا خطاب یا جوش یا وہ ولولہ تو یقیناً پھر کبھی آپ ان سے سن لیں گے، لیکن دین کی ایک محفل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو بھی سادہ سی بات ہو، جو بھی سادہ سی گفتگو ہو، اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے کچھ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ گفتگو کے آغاز میں ایک یا دو نصیحتیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہوں گی وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور گفتگو کے دوسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور شرف بخشا، اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ میں جس مسجد میں اس وقت بیٹھا ہوں اور میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ماننے والے اور قرآن و سنت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانے والا گردانتے ہیں، اور بلا شبہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بھی جو فاسق اور گمراہ فرقے ہیں اور وہ جو بدعات اور خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب سے محفوظ کرتے ہوئے ہمیں خالص قرآن و سنت کا پیروکار بنایا، الحمدللہ۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دودھ کے دھل چکے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہماری آواز توحید کی آواز ہے، اگر ہمارا پرچار سنت کا پرچار ہے، تو اب ہمارے لیے 7 خون معاف ہیں، ہم جس طرح چاہیں مرضی گزارا کرتا رہیں، جس طرح مرضی ہماری گفتگو ہو، جس طرح مرضی ہمارا لباس ہو، جیسا مرضی ہمارا کردار ہو، جیسا مرضی ہمارا اخلاق ہو، چونکہ ہم موحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، اور ہم سنت کو سب سے مقدم رکھتے ہیں، لہذا ہم سنتیں نہ بھی پڑھیں تو ہماری خیر ہے، ہم بخشے بخشائے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان، اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہمارے جسموں میں عاجزی اور انکساری نظر آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یا تذکرہ جس محفل میں ہو، اس محفل کے آداب بدل جانے چاہیے، اور ہماری کوئی محفل آپ کے تذکرے سے، آپ کے ذکر سے اور آپ پر درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے ہاں ادب و آداب کا اتنا فقدان نظر آتا ہے
کہ استاد اور شاگرد میں اللہ کی قسم فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ استاد اور شاگرد ساتھ کھڑے ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ شاگرد کون ہے اور استاد کون ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ آواز نہیں میں کر رہا, سلام لینے کے آداب نہیں سکھا رہا, صرف آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے کھڑے ہونے کا سٹائل, آپ کے بات کرنے سے پہلے آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ شاگرد ہے اور یہ استاد ہے. آپ کی گردن کا جھکا ہونا, آپ کے اعضاء کا عاجزی اور انکساری والا ہونا, آپ کا جوتے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ کے جھکنا, یہ ساری چیزیں وہ ادب و آداب ہیں جو آج ہم جس ادب و آداب سے عاری نظر آتے ہیں. اور دلیر ہم اتنے ہو چکے ہیں, نڈر ہم اتنے ہو چکے ہیں, ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں, ہم چونکہ غیر مقلد ہیں, لہذا ہم اپنے استادوں کے بھی مقلد نہیں رہے, ان کے ادب کے بھی مقلد نہیں رہے, ان کے احترام کے بھی مقلد نہیں رہے. ہمیں نہ امام مسجد کا لحاظ ہے, نہ ہمیں خطیب صاحب کا لحاظ ہے, نہ ہمیں سفید داڑیوں کا لحاظ ہے, نہ ہمیں کسی بزرگ کی بزرگی کا کوئی خیال ہے, کیونکہ ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم خود مجتہد ہیں, ہمیں خود سب سے زیادہ مسئلوں کا پتہ ہے. لہذا اگر امام خطیب صاحب بیٹھے ہوں اور کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, ان سے تو بعد میں, پہلے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں صحیح بات کیا ہے. ہم اتنے نہ ڈر ہو گئے. اور یہ تو بات ابھی صرف میں معاملات کی آپس میں کر رہا ہوں. اگر ہم اپنی بے خوفی کو فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو یقین مانیے ایک ڈیسنٹ آدمی, ایک مہذب شخص جسے اپنی عزت کا, احترام کا خیال ہے, وہ اب فیس بک پر کوئی بات لکھنے سے بھی ڈرتا ہے کہ بھائی نیچے جو شاگردوں نے پھول پھینکنے ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں. میں آپ تمام بھائیوں کو یہ تلقین کر کے جاؤں گا کہ اپنی مسجد میں بچے سے لے کر بزرگ تک ان کو ادب سکھائیں, احترام سکھائیں. مسجد میں آنے کا ادب, مسجد میں بیٹھنے کا ادب, مسجد میں اونچی آواز نہ ہونے پائے, مسجد میں اونچی ہنسا نہ جائے. کوئی معاملہ اگر بگڑ بھی جائے تو اسے مسجد سے باہر جا کے بند کمرے میں بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے. میں اپنی مسجد میں, دارالسلام مسجد میں, خطبہ جمعہ میں سختی سے اس بات کی جو ہے وہ پابندی کرواتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی دوران خطبہ یا مسجد کے کسی معاملات میں کوئی اعتراض ہو جاتا ہے نا, کوئی بات نہیں. ہماری مسجدوں میں تو ٹائم آگے پیچھے کرنے سے لڑائیاں ہوتی ہے کہ نہیں بتائیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی مسجد کے امام سے مسئلہ ہے, آپ کو مسجد کے خطیب صاحب سے کوئی شکایت ہے, آپ کو مسجد کی انتظامیہ سے کوئی شکایت ہے, تو آپ کو ہم قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ مسجد کے اندر بآواز بلند اپنی شکایت ریکارڈ کروائیں. ہم آپ کی اس کو قطعاً اجازت نہیں دیتے. مسجد کا ایک صدر ہوتا ہے, مسجد کا ایک سیکٹری ہوتا ہے. آپ بند کمرے میں اس کے گھر جا کے, اس کے موبائل پہ فون کر کے, اس کو سائیڈ پہ لے جا کے جو بھی آپ کا اعتراض ہے, اپنا احتجاج اس کے گوش گزار کریں اور اپنی بات اس تک پہنچائیں تاکہ آپ کے اعتراض کو دور کر دیا جائے. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ ادھر سے سلام پھیرا اور ادھر سے بندہ کہ امام صاحب تانوں پتہ ہی نہیں لگا, ٹائم پیچھے کرنا سی تجھے کیتا ہی نہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ یہ ادب ہے مسجد کا, یہ امام کا ادب ہے, یہ خطبہ کا ادب ہے. اگر ہم ادب نہیں کریں گے تو دوسرے بھی ادب نہیں کریں گے, یاد رکھنا. اگر مسجدوں والے اپنے امام کا ادب نہیں کریں گے, اگر مسجدوں والے علماء کا ادب نہیں کریں گے, خطبہ کا ادب نہیں کریں گے, تو کیا وہ سیکولر لوگ ہمارا ادب کریں گے, احترام کریں گے؟ کیا وہ لبرل لوگ جو علماء کی عزتیں اچھالنے کے در پہ ہیں, کیا وہ آئیں گے سیکولر لوگ جو ہیں وہ احترام کرنے کے لیے؟ اس لیے احترام سیکھیں, ادب سیکھیں. اور ایک واقعہ میں صرف اشارے سے بتا دیتا ہوں, صرف اشارے سے. ہمارے ایک دوست ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, نام نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز ان کے گھر کے پاس جامعہ امدادیہ ہے, دیوبند کا مشہور مدرسہ, شاید آپ جانتے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں مجھے اتفاق ہوا ادھر نماز پڑھنے کا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دائیں بھی دیکھا, پھر میں نے بائیں دیکھا,
تو پورے حال میں صرف میں ہی ایک ننگے سر تھا، باقی ساروں کے سر ڈھپے ہوئے تھے. کہتے میں سوچا یار کوئی تے میرے ورگا ہوئے گا. کہتے میں تھوڑا جا اونچا ہو کے پھر دیکھا تو کہتے دائیں طرف ایک آخر میں مجھے ایک بندہ اور نظر آیا جس کا سر ننگا تھا. میں کیا یہ بندے نو ملنا چاہیے تھا، چلو اپنے ورگا ایک تے ہے نا، انہوں جا کے ملنا چاہیے تھا. کہتے جب میں گیا، میں جا کے جب اس کو پیچھے سے ہاتھ لگایا تو وہ میرا ہی بیٹا سی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں اور بالخصوص خطبہ جمعہ میں اور بالخصوص جب اس طرح کے کسی درس میں آتے ہیں نا، تو اپنے لباس کو بھی کچھ اس طرح کا بنا لیا کریں کہ پتہ لگے کہ آپ درس کا اہتمام کر کے آئے. پتہ تو لگنا چاہیے نا کہ کسی چیز کا اہتمام کر کے آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سننے آئے ہیں. تو اپنی لائف میں ڈسپلن کو لائیں، ادب و آداب کو لائیں، احترام کو لائیں. یہ میری آج کی پہلی نصیحت ہے. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں پہنچایا اس میں بہت رخصتیں رکھی. نماز میں کتنی رخصتیں ہیں؟ اگر آپ سفر میں ہیں تو قصر کر لیں، آپ جمع کر سکتے ہیں. آپ کی طبیعت درست نہیں ہے، آپ کھڑے نہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح دیگر عبادات میں بہت سی رعایتیں ہیں، بہت سی رخصتیں ہیں. آپ باہر ہیں، اندر ہیں، سفر میں ہیں، کچھ اس میں ریلیکسیشن ہے. لیکن یاد رکھیں شریعت نے کسی حال میں بھی، آپ سفر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ منبر پہ ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ وائف کے پاس ہیں، آپ کاروبار کی سیٹ پہ ہیں، آپ دوستوں کی محفل میں ہیں، آپ علماء کی محفل میں ہیں، آپ اپنے چوک میں سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کے گھر میں بیل ہوئی، آپ اس کو ریسیو کرنے کے لیے گئے ہیں. اسلام نے پورے حیات زندگی میں اخلاق کی کہیں رخصت نہیں دی ہے کہ کوئی بات نہیں فلاں جگہ پہ تم گالی دے لینا تمہیں معاف ہے. بتائیں کہیں رخصت دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے با کردار اور جتنے با اخلاق منبر پر نظر آتے تھے، آپ اتنے ہی با کردار اور با اخلاق اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ تھے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اتنی ہی اچھی گفتگو کرتے تھے جتنی آپ سرداران قریش کے ساتھ کیا کرتے تھے. آپ سفیروں کے ساتھ جس ادب و احترام کے ساتھ ملا کرتے تھے، اگر کوئی بدتمیز بدو آ جاتا تھا آپ اس کے ساتھ بھی اسی احترام سے پیش آیا کرتے تھے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا. اگر میں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ بات کہوں تو میں یقین مانے اپنے آپ کو پہلے کہوں گا کہ ہم اخلاق میں منافق ثابت ہوئے ہیں. ہم توحید میں ضرور خالص ہیں، ہم سنت میں ضرور خالص ہیں، مگر ہم اخلاق میں منافق ثابت ہوئے. ہمارا اپنی بیویوں سے اخلاق کچھ اور، ہمارا بیٹوں سے اخلاق کچھ اور، بیٹیوں سے اخلاق کچھ اور، ہمارا امراء سے اخلاق کچھ اور، غرباء سے اخلاق کچھ اور، ہمارا مسجدوں میں اخلاق کچھ اور، ہمارا چوکوں میں اخلاق کچھ اور. ہم عجیب مزاج اپنے اندر پیدا کر بیٹھے ہیں. خدا را یہ مزاج ایک اس شخص کا جو مسجد سے وابستہ ہوتا ہے، جو دین سے وابستہ ہوتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک اخلاق اور انسان کے کردار کی اہمیت اور اس کا نازک پن کتنا اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو آپ گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو دو صحابہ نے آپ کو دیکھا. اندھیرا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اونچی آواز سے کہ لوگوں جان لو یہ میرے ساتھ میری بیوی ہے. صحابہ شرمندہ ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہم اور آپ کے بارے میں کوئی ناگوار خیال بھی ہمارے ذہن کے قریب پھٹکنے پائے، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مومن، ایک مسلمان کا کردار اتنا نازک ہوتا ہے کہ میں یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ میری شخصیت کے بارے میں شیطان تمہارے ذہن میں کسی ہلکے سے شک کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے. میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا، اتنا با کردار اخلاق. اور میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ اخلاق اعلان نبوت کے بعد کا نہیں ہے. یہ اخلاق
یہ گفتگو، یہ ادب و آداب، یہ اعلان نبوت کے بعد کے نہیں ہیں، بلکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کی مکمل حالات زندگی موجود ہیں، جس کی کچھ میں مثالیں آپ کے گوش گزار کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی، جس دن آپ نے اپنی زبان اطہر سے پہلا لفظ ادا کیا، اس دن سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں اپنے خالق حقیقی سے ملنے تک ساری زندگی آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ، آپ کے چچا بھی آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن بھی آپ کے ساتھ، آپ کے کزن بھی آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ، آپ کی بیویاں بھی آپ کے ساتھ، پورا جگ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایک لفظ بھی اخلاق سے گرا ہوا استعمال نہیں کیا ہے۔ ساری زندگی ایک لفظ بھی آپ نے اخلاق سے گرا ہوا استعمال نہیں کیا۔ کسی نے کپڑا ڈال کے آپ کی گردن میں اگر آپ کو کھینچا، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تب بھی آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کہ جس کو دیکھ کر دنیا متاثر ہوتی تھی۔ اور میں ایک بڑے مشہور مقرر کا ایک قول آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھی تقریر وہ نہیں ہوتی جو دلائل سے مزین ہو، اچھی تقریر وہ نہیں ہوتی جس میں الفاظ اچھے ہوں، اچھی تقریر وہ نہیں ہوتی جس میں مقرر کی شعلہ بیانی ہو، اچھی تقریر وہ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ ثبوت پیش کر رہی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کا کردار وہ ثبوت ہوتے تھے آپ کے الفاظ کے۔ آپ کا کردار آپ کے الفاظ میں جھلکتا ہے، آپ کا کردار آپ کے چہرے پہ جھلکتا ہے، آپ کا اخلاق آپ کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ غصیلے مزاج کا ہے، بتاؤ پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ چہرے کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ کڑوے مزاج کا بندہ ہے، پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اس دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دل کے اندر جیسا تمہارا مزاج ہے، اللہ اس کا عکس تمہارے چہرے کے اوپر دکھا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے اخلاق سنوار لو، اپنی نیتوں کو بہتر کر لو، اللہ تمہارے چہروں کے اوپر رونق لے آئے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کہ جسے صحابی نے دیکھ کر کہا تھا کہ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا، چاند سے زیادہ روشن، اجلا اور خوبصورت چہرہ جس کا نظر آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کا دل اجلا تھا، اس لیے کہ آپ کا کردار اجلا تھا، اس لیے کہ آپ کا اخلاق اتنا نفیس تھا۔ آپ کے اخلاق کی جھلک، آپ کے کردار کی عمدگی اور آپ کی وہ خشوع اور اللہ رب العزت کے لیے آپ کا وہ خلوص، وہ آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا اور چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور اب آخری طرف بات کو لے کر چلوں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام آپ کی آمد سے پہلے کر دیا تھا۔ خاندان اپنا ایک اثر رکھتا ہے، یاد رکھنا، خاندانی جاہ و جلال، خاندانی وقار، خاندانی عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے آمد سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اپنی بات کو مدلل کرتا چلوں، کیا کہا میں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاریاں اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے سے شروع کر دی۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جتنا اجلا، جتنا شفاف اور جتنا صاف اور پاکیزہ نسب میرا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ مجھے اپنے دادا کا پتہ ہے، ان کے کردار کا بھی پتہ ہے،
مگر مجھے اپنے پردادا کا نہیں پتا، ان کے نام کا بھی نہیں پتا، اور ان کی زندگی کیسی تھی یہ بھی نہیں پتا. اور میں یہ بات کافی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہاں جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر کو اپنے پردادا کا نہیں پتا ہوگا. کیوں جی؟ کسی کو پتا ہے پردادا کا نام یا اس کا حالات زندگی پتا ہے کسی کو؟ کوئی بات نہیں، ہاتھ کھڑا کر دیں کہ کسی کو پتا ہو. نہیں پتا. ہمیں اپنے پردادا کا نہیں پتا، اس سے اوپر بندہ کیسا تھا اس کا نہیں پتا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک اللہ رب العزت نے مجھے وہ نسب عطا کیا کہ میرے آباء و اجداد میں سے آج تک کسی نے بدکاری نہیں کی، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں. فرمایا جس طرح میرے ماں باپ نے نکاح کیا، اسی طرح میرے آدم علیہ السلام سے لے کر جب میرا نسب بنا وہ نکاح سے ہوا. میرے آباء و اجداد میں کوئی بدکار نہیں تھا. اور یہی کافی نہیں، بلکہ فرمایا جب بھی نسب تقسیم ہوا، نسب تقسیم ہوتا ہے نا، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں میں نسب تقسیم ہوگا، آگے پھر پھیلے گا. ایسے ہی پھیلا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اب آگے. تو فرمایا جب نسب تقسیم ہوا تو اللہ تعالی نے ان میں سے جو سب سے با کردار انسان ہوتا تھا، اللہ نے میرا نسب اس میں سے رکھا ہے. اور خاندان فہر بن مالک، سب سے پہلے خاندان کا آغاز کہیں سے تو ہوتا ہے نا. یہ شیخ صاحب، شیخ عاطف صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں کہ شیخاں دا آغاز کتوں ہویا. اسی جلندر دیاں کہ فلاندر دیاں کتنے دیاں بتا سکتے ہیں پورا. ماشاء اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو ہر خاندان کا ایک آغاز ہوتا ہے نا، کہیں سے ہوا، کہاں سے ہوا پتا ہوتا ہے، نسب لکھے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ خاندان کہاں سے بنے، کیسے بنے، کون کہاں سے ہجرت کر کے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان تھا یہ قریش خاندان تھا. اور پہلا بندہ جس کو لوگوں نے قریش کہا اس کا نام تھا فہر بن مالک. فہر بن مالک وہ بندہ تھا جسے سب سے پہلے لوگوں نے قریش کہا. اور قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنے والا. اس سے ایک اور بات بھی آپ کو ملے گی کہ یہ جو اخلاق ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اللہ نے جینز میں آپ کو ودیت کر دیا تھا. کچھ عادتیں جینز میں ہوتی ہیں، وہ اختیار نہیں کی جا سکتی. کیوں جی؟ جو جٹ بندہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک عادت ہوتی. اب آپ کسی ارائی کو کہیں کہ وہ جٹ جیسا ہو جائے تو ہو نہیں سکتا. مغل کی اپنی ایک عادتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ہر خاندان کی کچھ جینز میں عادتیں ہوتی ہیں جو پینیٹریٹ کر جاتی ہیں جینز میں ڈی این اے کے تھرو، وہ بدلتی نہیں. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی عادات دی تھی وہ آپ پتا چلے گا. قریش کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنے والا، تلاش کرنے والا. یہ بندہ فہر بن مالک اپنے دور میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ یہ غریب اور مسکین لوگوں کو تلاش کر کر کے ان کے گھر جا کے ان کی ضرورت پوری کر کے آیا کرتا تھا. لوگوں نے اس کا نام ہی قریش ڈال دیا. یہاں سے خاندان قریش کا آغاز ہوا اور یہی عادتیں ودیت ہوئی جینز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء کے کام آنے والے، مسکینوں کی داد رسی کرنے والے، بیواؤں کا سہارا بننے والے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں، میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم یہ نہ سمجھنا کہ انتظامیہ نے منو کو پیسے لائے نے، یا میں انتظامیہ دے کو خلاف ہیں، یا میں وہ جو اپوزیشن کا بندہ ہوں. نہیں، میں ایک بات اور آپ کے پلے باندھتا چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے، سیرت نگاروں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ کی چابیاں اور بیت اللہ کا انتظام قریش خاندان کو دیا نا، یہ صرف اس خوبی کی وجہ سے دیا کہ یہ لوگ خدمت خلق کرنا جانتے تھے، یہ لوگ مہمان نوازی کرنا جانتے تھے،
یہ لوگ لوگوں کی عزت کرنا جانتے تھے، لہذا وہ لوگ جو مسجدوں کے متولی ہیں اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، حاجیوں کو ٹھہرانا، حاجیوں کو رسپیکٹ دینا، یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ ایک چوک میں رکھ کے ایک دیگ تقسیم کرو، کسی اناڑی سے کرواؤ، یقین کرو وہ گالیاں دینے پہ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا؟ دیگ تقسیم کرنا بھی اس کا کام ہے جس کو یہ کام آتا ہو۔ اس لیے مسجدوں کی انتظامیہ یہ مت سمجھے کہ بس ہمیں کوئی چودر مل گئی ہے، اللہ نے اگر آپ کو چنا ہے تو آپ کے اندر مہمان نوازی کے آداب ہونے چاہیے، آپ کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے مسجد کا متولی بنایا ہے، مسجد کا منتظم بنایا ہے کہ اللہ آپ سے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اور عزت کروانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے خاندان قریش کو اللہ رب العزت نے یہ عزت، یہ وقار اور یہ مرتبہ دیا۔ اور یہ مت سمجھنا کائنات کے اندر آج بھی جتنے یہودی ہیں، جتنے عیسائی ہیں، دل سے جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کوئی نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر اپنی ایک حدیث مبارکہ میں بھی کیا۔ وہ مشہور روایت ہے کہ صحابہ کرام تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اونٹ بدک گیا ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے رہنا، میں آگے ہوں گا۔ جب آپ آگے تشریف لے گئے تو اونٹ پاس آیا اور جھک کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار دیا، چلا گیا۔ اس نے اپنے مالک کی شکایت لگائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھلاتے کم ہو، خدمت کم کرتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ یہ جانوروں کے بھی حقوق ہمیں دین نے سکھائے ہیں۔ پھر صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم اس اونٹ کی بات کرتے ہو، تم اس اونٹ کو دیکھ کے متاثر ہو گئے ہو، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کائنات میں سوائے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ کفر کرنے والے جن اور انسانوں کے علاوہ، کفر کرنے والے جنات اور کفر کرنے والے انسانوں کے علاوہ ان سنگلاخ چٹانوں کے درمیان میں کائنات کی ہر چیز، یہ چرند پرند، یہ شجر حجر، یہ ستارے، یہ پانی، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ آپ کی آمد پر تو اللہ نے کائنات کے نظام کو بدل دیا تھا، تبھی تو جنوں نے وفد بھیجے کہ پوچھو تو صحیح کہ کائنات میں ہوا کیا ہے کہ نظام قدرت، وہ آسمان کا نظام جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ بدلا، وہ آج کائنات کا نظام کس کے آنے پہ بدل دیا گیا ہے۔ اور آپ کی آمد سے پہلے آپ کی رسپیکٹ، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کے خاندان کا ادب احترام اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ کس خاندان کا چشم و چراغ ہوگا۔ تبھی تو یہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے اوپر حملہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، بلکہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے والد، ان کے آپس میں نکاح کا جو سبب بنا نا واقعہ، وہ واقعہ یہ تھا کہ یہ دونوں، ان دونوں کے
والدین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ دونوں آپس میں کزن تھے. تو آپ کے نانا اپنے کزن یعنی آپ کے دادا عبد المطلب کو ملنے کے لیے مکہ آئے تھے. آپ کا ننیال مدینہ تھا. تو جب مکہ آئے تو انہوں نے ایک دن کیا واقعہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور 6 یہودیوں نے تلواریں نکال کر حضرت عبداللہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. اور انہوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے غیب سے کوئی مدد آئی اور 6 کے 6 یہودیوں کے سر کاٹ کے زمین پہ پھینک دیے گئے. وہ اسی وقت اپنی بیوی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آج جو میں نے عبداللہ کے ساتھ ہوتا دیکھا ہے میں تمہیں کہتا ہوں فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب سے عبداللہ کے لیے مانگ لو. اسی وقت ان کی زوجہ گئی اور جا کے حضرت عبد المطلب سے رشتہ مانگا اور یہ نکاح قائم ہوا. اور یہ وجہ پتہ کیا تھی؟ جب آپ یہ وجہ بھی سن لیجئے, جب آپ نکاح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کا لے کر جا رہے تھے نا تو راستے میں بنو اسد قبیلے کی ایک عورت جو پرندوں کے علم کی بھی بڑی ماہر تھی اور اس طرح کے علوم کی وہ بڑی ماہر تھی, اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا. دیکھ کر اس نے دعوت دی, قافلے کو اپنے پاس روکا اور حضرت عبداللہ کو اپنے آپ کو پیش کیا حضرت عبداللہ پہ کہ میں آپ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا. آپ چلے گئے, نکاح ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر ایک سفر پر اسی عورت کے ساتھ حضرت عبداللہ کی ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ نے اس عورت کو دوبارہ کہا کیا اب تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ حضرت عبداللہ نے اسے کہا کیا اب تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں عبداللہ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی. حضرت عبداللہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے تم خود مجھ سے تعلق بنانا چاہتی تھی اور اب میں کہہ رہا ہوں اور تم مان نہیں رہی ہو. تو اس نے کہا عبداللہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو. پوچھا کیا؟ کہا سوال یہ ہے کہ پہلی ملاقات اور اس ملاقات کے درمیان میں تم نے کون سا ایسا نیا کام کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ تم نے کون سا ایسا کام کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں کیا, میں نے صرف نکاح کیا ہے, میں نے صرف نکاح کیا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے لیکن آپ کا تعارف, آپ کی پہچان لوگوں کو کیسے کروائی جا رہی ہے. اس عورت نے کہا عبداللہ جاؤ پھر تمہیں مبارک ہو, جو نشانی میں نے تمہاری پیشانی میں دیکھی تھی وہ تمہاری بیوی میں منتقل ہو گئی, تم ایک نبی کے باپ بننے والے ہو. اور ایک آخری واقعہ سن لیجئے پھر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. خاندانی رسپیکٹ بڑی معنی رکھتی ہے. آپ کا عزت, آپ کا وقار آپ کی آمد سے پہلے قائم ہو چکا تھا. آپ کا رعب, آپ کا دبدبا ابرہا جیسوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے بٹھا دیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ابرہا جس نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے اس کے اوپر حملہ کیا, ہاتھیوں والا, وہ اپنے ساتھ اس ہاتھی کو لے کے آیا تھا جو شہنشاہ روم کا اور شہنشاہ روم کے لشکر کا سب سے بڑا, سب سے جنگجو اور سب سے اکڑ رکھنے والا ہاتھی جسے محمود کا نام دیا گیا. اور اس کا خاصہ یہ تھا کہ جس طرح جانور, عرب میں یہ رواج تھا کہ جانوروں کو یہ سکھایا اور سدھایا جاتا تھا کہ وہ اپنے مالکوں کو جھک کر سلام پیش کرتے تھے, لیکن اس ہاتھی کا یہ کمال تھا کہ اس نے اپنی جسامت اور اپنے قداور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی اکڑ تھی کہ اس نے آج تک کبھی شہنشاہ روم کو بھی جھک کر سلام نہیں کیا تھا. اس ہاتھی کو ابرہا اسپیشل خط لکھوا کر شہنشاہ روم سے پاس کروا کر اپنی فوج میں لے کے آیا تھا. اور جس وقت حضرت عبد المطلب کے وہ اونٹوں والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, وہ اونٹ جس وقت لے کر ابرہا کے خیمے میں وہ مذاکرات کے لیے حضرت عبد المطلب آئے, تو اب ذرا تھوڑا سا میں منظر آپ کے سامنے بیان کر دوں اپنے الفاظ میں تاکہ بات سمجھ آ جائے. یوں سمجھے کہ یہ بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے, ابرہا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے, دائیں طرف محمود ہاتھی اس نے کھڑا کیا ہوا ہے, ادھر دائیں بائیں آگے دربان کھڑے ہوئے ہیں, اور خیمے کے اس دروازے سے حضرت عبد المطلب داخل ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے.
وہ اونٹ جو ان کے پکڑ لائے تھے فوجی، وہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے، بیت اللہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو جس وقت عبد المطلب داخل ہوئے تو محمود ہاتھی نے جھک کر عبد المطلب کو سلام پیش کیا۔ جب ابرہا نے دیکھا، ابرہا تخت سے اٹھ کر وہاں جا کر ان کو ریسیو کیا، ویلکم کیا، اہلاً سہلاً مرحبا کیا۔ وہیں زمین پر بیٹھ کر عبد المطلب سے مذاکرات کیے۔ جب عبد المطلب چلے گئے، ابرہا نے اپنے نجومیوں کو، اپنے راہبوں کو بلایا، عیسائی علماء کو بلایا، کہا اس شخص کے بارے میں بتاؤ، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس ہاتھی نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، اس نے اس کو کیوں سلام کیا؟ انہوں نے کہا یہ جس خاندان سے ہے، اس خاندان میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ابھی تشریف نہیں لائے، آمد سے پہلے اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت، وقار، ادب، احترام، رعب بٹھا رہا ہے۔ اور جب تشریف لے آئے پھر کیا مناظر تھے، وہ تو ایک اور سیرت کا لمبا باب ہے۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ہم نے اپنی گفتگو کو دو حصوں پر تقسیم کیا۔ پہلا حصہ نصیحت پر مبنی تھا، دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، وقار اور شرف کے واقعات پر منحصر تھا۔ پہلے حصے نصیحت میں دو نصیحتیں آپ کو کی، ان میں سے پہلی نصیحت کہ اپنے اندر ادب اور احترام پیدا کیا جائے، ڈسپلن پیدا کیا جائے، ترتیب پیدا کی جائے۔ ترتیب، ڈسپلن انسان کے جسم سے، اس کے چلنے سے، بولنے سے جھلکتا ہے۔ آج دنیا کیوں صفائی میں جاپان کی مثالیں دیتی ہے، یہ مثال مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے؟ آج دنیا کیوں نفاست میں سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتی ہے، سنگاپور کی مثال دیتی ہے، یہ مثال کسی مسلم ممالک کی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم دنیا کے اندر بدنام ہیں؟ کیوں ہم بیکاریوں میں مشہور ہیں؟ کیوں ہم لڑائی جھگڑے میں مشہور ہیں؟ اور میں معذرت سے ایک بات آپ کو اور کرتا چلوں، انڈیا کے جتنا میں خلاف ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہ ہو، اور جتنا میں نے انڈیا کو اسٹڈی کیا ہے شاید، میں دعوے سے نہیں کہتا لیکن شاید آپ میں سے کسی نے نہ کیا ہو، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ہندو قوم جنہیں ہمارے بزرگ بنیا فراڈیا کہتے تھے، آج وہ ہم سے زیادہ دنیا میں مہذب مشہور ہو چکے ہیں، ہم سے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں۔ لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں، لوگ ان کی کمپنیوں سے ڈیل کرتے ہیں، لوگ ان کے امپلائیز کو ہمارے امپلائیز پہ ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارے اندر ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا۔ پہلی نصیحت آپ کو کی تھی، توحید و سنت پہ ہمارا جو پرچار ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے ادب ہو جائیں، گستاخ ہو جائیں، نہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ پہلی نصیحت یہ تھی۔ اور دوسری نصیحت اسی کا سمجھ لیں کہ اگلا چیپٹر تھا کہ اخلاق، گفتگو میں نرمی، اچھے طریقے سے بولنا، ادب و آداب کا خیال رکھنا، مراتب کا خیال رکھنا، بڑے چھوٹے کی تمیز رکھنا، بھائی کی تمیز رکھنا، علماء کا تقدس اور احترام رکھنا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اور تیسری گفتگو ہماری جس میں میں نے سیرت کی روشنی میں چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمد سے پہلے ہی عزت اور شرف عطا کر دیا تھا، جو عزت اور شرف معاشرے میں نظر آنے لگ گیا تھا۔ ایسے واقعات اللہ نے لوگوں کو دکھا دیے تھے کہ لوگ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے منتظر بھی تھے اور آپ کا رعب اور دبدبہ اور آپ کے خاندانی شرف کو بھی اپنے دلوں میں بٹا چکے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا اور جو سنا سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔